بہت عرصہ پہلے ماراتھال نامی سرسبز و شاداب سلطنت میں شہزادی ایلیرا رہتی تھی۔ اس کی خوبصورتی چاند کی طرح چمکدار تھی اور اس کی آواز اتنی نرم و دلکش ہوتی تھی کہ طوفان بھی تھم جایا کرتے، مگر اس کی سب سے قیمتی خوبی اس کا دل تھا، نرم، ہمدرد اور عقل و دانش سے بھرپور۔ سب اسے بے حد چاہتے تھے۔ ایک دن ایک اجنبی جادوگر زاریٹھ بادشاہ کے دربار میں آیا۔ وہ نایاب جواہرات اور عجیب و غریب جادو پیش کرتا اور دربار میں جگہ چاہتا، لیکن ایلیرا نے اس کی آنکھوں میں چھپی تاریکی کو محسوس کیا اور نرمی سے اس کی پیشکش رد کر دی۔ زاریٹھ کو انکار برداشت نہ تھا۔ اسی رات وہ چپکے سے واپس آیا اور شہزادی پر ایک ہولناک جادو کر دیا۔ چونکہ تم اپنے دل کو سب سے زیادہ عزیز رکھتی ہو، وہ بڑبڑایا، تو اب وہ ایسی جگہ قید ہوگا جہاں کوئی دیکھنے کی جرات نہ کرے، ایک انار کے اندر، ایک ایسی جنگل میں جو بھلا دیا گیا ہے۔ پلک جھپکتے میں شہزادی غائب ہو گئی۔ اس کی جگہ صرف ایک سرخ انار اس کے بستر پر رکھا تھا۔ سلطنت غم میں ڈوب گئی۔ بادشاہ رویہ، ملکہ نے دعائیں کیں، اور ہر شہسوار، ہر وزیر نے شہزادی کی تلاش شروع کی، مگر نہ کوئی جنگل ملا، نہ وہ انار جس میں ایلیرا قید تھی۔ وقت گزرتا گیا۔ انار کی شہزادی کی کہانی دور دور تک پھیل گئی کہ وہ ایک پھل کے اندر قید ہے، ایک بھولی بسری وادی میں، کانٹوں اور سرگوشیوں سے گھری ہوئی۔ کئی بہادر گئے، مگر کوئی کامیاب نہ ہوا۔ ایک دن ایک معمولی جڑی بوٹیوں کے شاگرد کائل کو ایک پرانا تومار ملا۔ اس میں ایک ایسی جگہ کا ذکر تھا جہاں پرندے نہیں گاتے اور سورج مکمل طور پر نہیں چمکتا۔ دل کی سچائی اور امید کے سہارے کائل نے وہ سفر شروع کیا۔ ہفتے بیت گئے، مگر وہ نہ رکا۔ آخرکار وہ اس بھولی وادی میں ہو گیا، پہنچا۔ وہاں سکون تھا، بے حد خاموشی، اور بیچ میں ایک درخت تھا جس پر ایک ہی انار چمک رہا تھا۔ جیسے ہی کائل نے اسے چھوا، زاریٹھ دھوئیں کی شکل میں نمودار ہوا۔ کیا تم سمجھتے ہو کہ صرف محبت سے یہ جادو ٹوٹ جائے گا؟ وہ ہنسا۔ نہیں، کائل نے اعتماد سے کہا، محبت کے ساتھ سچائی بھی چاہیے۔ پھر اس نے اپنے تھیلے سے ایک شیشی نکالی، چاندنی پھول اور تاروں کی روشنی سے بنی دوا جو 7 راتوں تک پڑھ کر تیار کی گئی تھی۔ جیسے ہی اس نے وہ دوا انار پر ڈالی، فضا جگمگانے لگی۔ انار نرمی سے پھٹا اور ایلیرا نمودار ہوئی، آنکھوں میں حیرت اور آنسو لیے۔ جادو ٹوٹ چکا تھا۔ زاریٹھ، جو سچے دل کی طاقت سے کمزور ہو چکا تھا، دھوئیں میں تحلیل ہو گیا۔ ایلیرا واپس اپنی سلطنت آئی اور خوشیاں لوٹ آئیں۔ وہ کائل کو نہ بھولی، اس لڑکے کو جس نے نہ طاقت سے بلکہ صبر، علم اور سچائی سے اسے آزاد کیا۔ وقت کے ساتھ وہ اس کا شاہی مشیر بنا، اور شاید اس سے بھی بڑھ کر، مگر وہ کہانی پھر کبھی۔ محل کے باغ میں ایک انار کا درخت اگا جس کے پھل امید جتنا میٹھا اور محبت جتنا سرخ تھا۔